السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کی ویڈیو میں ہم القابات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے۔ مختلف پیغمبروں کو مختلف القابات دیے گئے، جن میں سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کون کون سے لقب دیے گئے تھے۔ صفی اللہ، ابو البشر، مسجود الملائک، اول النبی، ام البشر، یہ القابات تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، جن سے ان کو یاد کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے بعد شیس علیہ السلام کے القابات کچھ آ جاتے ہیں، جن القابات میں شامل ہیں ہبات اللہ یعنی کہ گفٹ آف اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی مختلف القابات سے نوازا گیا تھا، جن میں آپ کے لقب آ جاتے ہیں حرمس الحرامس، حکیم الحکمہ، ادریس، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ اخنو تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مختلف القابات سے نوازا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام تھا وہ عبد الغفار تھا۔ پھر ان کو مختلف القابات سے بھی نوازا گیا، اور ان کے لقب جو ہیں ان میں شامل ہیں ابو البشر ثانی، نوح، شیخ الانبیاء، اول المرسلین، نجی اللہ، اول العزم رسول یعنی کہ پہلا رسول۔ ان القاب سے ان کو نوازا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کو بھی مختلف القابات سے نوازا گیا، اور ان کے القابات میں شامل ہیں پہلا عربی پیغمبر، یہ ان کو لقب دیا گیا تھا۔ صالح علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ مختلف القابات سے نوازا گیا ہے۔ ان میں صاحبہ ناقۃ اللہ یعنی کہ اونٹنی کا مالک ایک ان کا نام تھا، اور دوسرا ان کا جو تھا لقب وہ تھا عربی پیغمبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے القابات آ جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختلف القابات سے نوازا گیا تھا، مختلف ان کے لقب تھے، جن میں جد الانبیاء، ابو الفیضان، خلیل اللہ، مسلم، حنیف، ابو المسلم، ام الانبیاء، اور یہ حضرت سارہ کی وجہ سے ان کو لقب عطا کیا گیا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی القابات ہیں، ان کو بھی نوازا گیا، جن میں سبی اللہ اور ابو العرب ان کے مشہور القابات ہیں، جن سے ان کو جانا پہچانا گیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مختلف القابات سے نوازا گیا تھا، اور حضرت اسحاق جو کہ عبرانی میں زحاق پڑھا جاتا ہے، ان کے معنی ہے روشن چہرے والے، یعنی کہ روشن چہرے والے ان کے معنی میں جو ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آ جاتے ہیں، ان کے بھی مختلف القابات ہیں، ان میں اسرائیل پہ ویر کنان، یعقوب کے معنی آ جاتے ہیں جی پیچھے سے آنے والا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مختلف القابات سے نوازا گیا، جن میں آپ کا نام آ جاتا ہے جی صادق، اور یہ قرآنی لقب ان کو دیا گیا تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام آ جاتے ہیں، ان کا لقب تھا صابر، صابر کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی القابات سے نوازا گیا تھا، ان کے بھی لقب تھے کچھ، جن میں آ جاتے ہیں خطیب الانبیاء، شیخ مدین، شیخ کبیر۔ شعیب علیہ السلام کا جو عبرانی نام تھا وہ جیتھرو تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی مختلف القابات سے نوازا گیا تھا، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب آ جاتا ہے کلیم اللہ، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان کا لقب آ جاتا ہے وزیر النبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی القابات سے نوازا گیا ہے، جن میں خلیفۃ اللہ اور نجیم اللہ ان کے لقب وہ شامل ہیں۔ طالوت علیہ السلام کو بھی لقب دیا گیا تھا، اور ساول ان کا لقب تھا، جن سے پہچانے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی لقب دیا گیا تھا، جن میں ذوالنون اور صاحب الحوت ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لقب دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو القابات سے نوازا گیا، ان میں آ جاتا ہے جی روح اللہ، کلمت اللہ، ابن مریم جو کہ لقبی کنیت تھی، مسیح اور خاتم النبیین، بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل کی طرف آخری بھیجے گئے تھے پیغمبر۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات آ جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن القابات سے نوازا گیا تھا، ان میں خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابن ذبیحین، صاحب الاولاق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شامل ہیں۔